دوستو، دنیا میں ایسے بہت سارے بہترین حکمران گزرے ہیں جنہوں نے اپنی اور اپنے پیاروں کی جانیں قربان کر دیں اسلام اور وطن کے لیے، اور ایسے طاقتور حکمران تھے کہ دنیا آج بھی ان کے نام سے کانپ اٹھتی ہے۔ دوستو، ان حکمرانوں نے اپنی بہترین حکمت عملی اور ذہانت سے دنیا کے مختلف حصوں پر بڑے عرصے تک راج کیا۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بات ہوگی 5 ایسے مسلم جنگجوؤں اور نڈر حکمرانوں کے بارے میں کہ جن کو پوری اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ طاقتور جنگجو اور حکمران مانا جاتا ہے۔ یہ سب کے سب جنگجو اتنے ہوشیار تھے کہ ان سے لڑنا تو دور بلکہ صرف ان کا نام سن کر ہی دشمن گھبرا جاتا، اور آج سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی ان سبھی مسلم جنگجوؤں کو پوری دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے جنگجو میں گنا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ نمبر 5، مصر کے سلطان رکن الدین بے برس۔ دوستو، رکن الدین بے برس تاریخ کے وہ سلطان ہیں کہ جن کو عین جالوت نام کی اس مشہور جنگ کی وجہ سے جانا جاتا ہے کہ جس جنگ نے ہماری پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ دوستو، یہ وہ جنگ تھی کہ جس میں پہلی بار مسلمانوں نے ان منگولوں کو ہرایا تھا کہ جن کے بارے میں اس دور میں پوری دنیا کا یہ ماننا تھا کہ ان کو ہرانا ناممکن سی بات ہے، کیونکہ دوستو جس دور میں رکن الدین بے برس مصر میں جوان ہو رہے تھے اس دور میں منگولوں کی خطرناک فوج نے پوری دنیا میں تباہی مچا رکھی تھی۔ خاص طور سے منگول فوج نے مسلم دنیا کو بہت بری طرح سے تہس نہس کر دیا تھا۔ مسلم دنیا کا یہ حال ہو چکا تھا کہ سوائے مصر کی مملوک سلطنت کے علاوہ کوئی بھی ایسی سلطنت نہیں بچی تھی کہ جو دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت کر سکے، اور سب لوگوں کو یہ لگنے لگا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد منگولوں کی فوج مصر کی مملوک سلطنت کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ لیکن دوستو، رکن الدین بے برس نے عین جالوت کے میدان میں نہ صرف منگولوں کو بڑی برے طریقے سے شکست دی بلکہ پوری دنیا کو یہ یقین بھی دلا دیا کہ ایمان کی اصل طاقت سے بڑی سی بڑی فوج کو ہرانا بھی ممکن ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، رکن الدین بے برس نے مسلمانوں کے 3 سب سے عظیم شہر یعنی مکہ اور مدینہ کے ساتھ ساتھ بیت المقدس کی بھی حفاظت کی، کیونکہ دوستو اس دور میں یہ تینوں شہر بھی مملوک سلطنت کے زیر سایہ آیا کرتے تھے، اور اگر منگول بدقسمتی سے مملوک سلطنت کو ہرانے میں کامیاب ہو جاتے تو ان تینوں شہروں کا بھی وہی حال کرتے جو انہوں نے اس سے قبل بغداد جیسے بڑے شہر کا کر دیا تھا۔ نمبر 4، ارطغرل الغازی۔ دوستو، ارطغرل الغازی نام کے اس ترک سپاہی نے اپنے دور میں نہ صرف چھوٹے قبیلے کی مدد سے بازنطینی سلطنت کے بہت سارے علاقوں کو فتح کیا بلکہ اس دور کی مسلم سلطنت یعنی سلجوق سلطنت کے اندر موجود غداروں کو بھی ختم کیا، اور اپنی بہادری کے بلبوتے پر اس دور میں ترکی میں پائے جانے والے سبھی چھوٹے چھوٹے مسلم قبیلوں کو ایک کر دیا تھا، اور ان سبھی قبیلوں کو ایک کر دینے کا ہی نتیجہ تھا کہ آگے جا کر ارطغرل الغازی کا بیٹا یعنی عثمان غازی اپنی نئی سلطنت کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا، وہی سلطنت کہ جس کو آج ہم سب لوگ سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں، یعنی وہی سلطنت عثمانیہ کہ جس کی حکومت ہماری دنیا کے ایک بڑے حصے پر لگ بھگ 600 سے 700 سال تک لگاتار قائم رہی۔ نمبر 3، محمد بن قاسم۔ دوستو، چونکہ محمد بن قاسم بھارت کی زمین کو فتح کرنے والے پہلے مسلم جنگجو تھے، محمد بن قاسم سے پہلے بھارت میں اسلام تو آ چکا تھا لیکن کوئی بھی مسلم سپہ سالار اپنی فوج کے ساتھ بھارت کو فتح کرنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا۔ محمد بن قاسم کی بہادری کا اندازہ آپ لوگ صرف اور صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے ہندوستان کے علاقے کو فتح کیا اس وقت ان کی عمر صرف اور صرف 17 برس تھی، کیونکہ بدقسمتی سے 19 برس کی عمر میں تو ان کی وفات بھی ہو گئی تھی۔ نمبر 2، سلطان محمد فاتح۔ دوستو، ارطغرل الغازی کی نسل میں پیدا ہونے والے سلطان محمد فاتح نے صرف اور صرف 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ نام کے اس شہر کو فتح کر لیا تھا کہ جس کے بارے میں پوری دنیا میں سینکڑوں سالوں سے مشہور تھا کہ اس شہر کو فتح کرنا پوری دنیا کے لیے ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی مدینہ شہر میں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے یہ کہہ دیا تھا کہ آنے والے دور میں قسطنطنیہ نام کے ایک شہر کو مسلمان ضرور فتح کریں گے۔
نہ صرف فتح کرنے کی بشارت دی تھی بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جو سپہ سالار بھی اس شہر کو فتح کرے گا وہ اور اس کی پوری فوج جنتی ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ ہر دور میں مسلمان عیسائیوں کی تاریخ کے اس سب سے طاقتور شہر کو فتح کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ہر بار وہ ناکام ہو جاتے اور آخرکار 1453 میں سلطان محمد فاتح نے صرف 29 سال کی عمر میں اس طاقتور شہر کو فتح کر لیا تھا اور ہزاروں سال سے قائم دنیا کی طاقتور سلطنت یعنی بازنطینی سلطنت کو بھی ہمیشہ سے ختم کر دیا تھا۔ نمبر 1، صلاح الدین ایوبی۔ دوستو، بات اگر بہادر جنگجوؤں کی ہو رہی ہو تو اس میں صلاح الدین ایوبی کا نام نہ آئے یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ وہی صلاح الدین ایوبی کے جنہوں نے 1187 میں بیت المقدس یعنی یروشلم شہر کو فتح کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی بیت المقدس پر فتح تاریخ میں اس لیے بھی زیادہ مشہور ہے کہ کیونکہ اس شہر کو جیتنے کے لیے صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ کسی عام فوج سے نہیں بلکہ عیسائیوں کی ایک ایسی بڑی فوج سے تھا کہ جو پورے یورپ کے ممالک سے ملا کر بنائی گئی تھی، یعنی پورے یورپ سے عیسائی فوجیوں کو یہ کہہ کر اکٹھا کیا گیا تھا کہ ہم اپنے سب سے مقدس شہر کو مسلمانوں سے بچائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں عیسائی ایک بڑی فوج کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن دوستو اس کے باوجود بھی صلاح الدین ایوبی نے یہ جنگ جیت لی تھی، اسی لیے یہ جنگ تاریخ میں زیادہ مشہور ہے۔ دوستو، صلاح الدین ایوبی کا نام دنیا کے سب سے رحم دل جنگجوؤں کی لسٹ میں بھی شامل کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ انہوں نے یروشلم شہر کو فتح کرنے کے بعد عیسائیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا، جبکہ عیسائیوں کو یہ امید تھی کہ صلاح الدین شہر کو فتح کرنے کے بعد ہم سب کو قتل کر دے گا، کیونکہ دوستو 1099 میں عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا تھا۔ اس کے باوجود بھی صلاح الدین ایوبی کا یہ رویہ دیکھ کر عیسائی حیران رہ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے عیسائی بھی صلاح الدین ایوبی کو ایک ہیرو کے طور پر دیکھتے ہیں۔ دوستو، یہ ویڈیو اس سیریز کا پارٹ 1 تھا۔ پارٹ 2 میں مزید بہترین حکمرانوں پر بات کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔